السلام علیکم جی، میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY اسپیشل میں. اور معاملات ہیں سیاسی، اور سیاسی معاملات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایسے ہیں کہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں. یعنی کہ ایک جانب آپ دیکھیں کہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے تھے وہ اب حکومت کسی طریقے سے بچانا چاہتے ہیں، اور جو اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روکنا چاہتے تھے وہ ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو. اور پھر یہ ہے کہ عدالت میں اس حوالے سے یقین دہانی بھی کرا دی گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اسمبلیوں کی تحلیل نہیں کریں گے. تو بڑا ہی عجیب ہی سیاسی معاملات ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے. یہ اگر ہم بات کریں پنجاب اسمبلی کی تو یہاں پر آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے اسی نوعیت کے معاملات دیکھے تھے، اور اس کے اندر بھی عدالت عالیہ کو یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا تھا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ حمزہ شہباز صاحب کے پاس سے وزارت اعلیٰ پھر گئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس، جو کہ اس وقت تھے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے. اب یہ ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کی بازگشت جی ایک بار پھر سے ہو رہی ہے. اور ہارس ٹریڈنگ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اچھا یا برا اپنی جگہ، لیکن اہم کردار اپنی جگہ رہا ہے. پھر کس طریقے سے یہ معاملات ہوں گے، کیا اسمبلی اپنے وقت پر تحلیل ہوں گی یا نہیں ہوں گی، الیکشنز کب ہوں گے کب نہیں ہوں گے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. لیکن بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ وزیر خارجہ سعد رفیق صاحب نے آج گفتگو کی، اور پرویز الہی حکومت کو بحال کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں. بدقسمتی سے پاکستان میں نظریہ ضرورت کبھی بھی دفن نہیں ہوا. انہوں نے انٹرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا. جو اتحادی حکومت میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، سو موٹو نوٹس لیں. اچھا، یہ ابھی کی بات آپ نے سن لی، اور اب سے کچھ دن پہلے یعنی کہ 3 دسمبر کو رانا ثناء اللہ صاحب نے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی تو پھر ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. 4 صوبوں کا حکمران اگر کوئی ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو کر لے. ہم نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرنی. یہ وہ بھول جائیں کہ ہم ان کا بازو پکڑ لیں گے، انہیں روکنے کی کوشش کریں گے. توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ لیں. اب ہم بھی اس بات پہ ہیں کہ تم نے جو چھلانگ لگانی ہے لگاؤ. اچھا جی، یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی بازگشت ہے، یہ جو خرید و فروخت کی بازگشت ہے، اس کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق نے کیا کہا آج گفتگو کرتے ہوئے، وہ ذرا دیکھیے آپ. 18 دن دیے گئے ہیں. ان 18 دنوں میں ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے، اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. اچھا جی، شاہ محمود قریشی صاحب نے وسیم بادامی صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا. آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. جو ہمیں اپنے نمبرز دکھائی دے رہے ہیں وہ پورے دکھائی دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں ایک نئی منڈی لگ چکی ہے. لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے. کس لیے کہ جس دن اعتماد کے ووٹ کی تاریخ ہوگی آپ نے اجلاس سے غیر حاضر ہو جانا ہے، تاکہ وہ 186 کا جو گولڈن نمبر ہے وہ پرویز نہ ہو سکے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ایک لیول پلینگ فیلڈ، وہ لیول پلینگ فیلڈ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. آل رائٹ جی، تو شاہ صاحب کو تو لیول پلینگ فیلڈ دکھائی نہیں دے رہا. لیکن ایک سوال یہاں پر سب اٹھا رہے ہیں، وہ سوال یہ ہے کہ پنجاب میں تو مسائل موجود ہیں، یہ اسمبلی کی تحلیل نہیں ہونے دے رہے، وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی ہونے نہیں دے رہے، تو کوئی گورنر راج کا خدشہ ہے، کوئی گورنر کی جانب سے اور معاملات بھی ہیں کہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہاں پر سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیوں اسمبلی تحلیل نہیں کی جا رہی. تو اس پر حسن مرتضیٰ صاحب نے کیا نقطہ نظر دیا، آپ دیکھیے ذرا. پنجاب میں اگر کوئی ہلچل ہے یا کوئی مزاحمت کا سامنا ہے، کے پی کے اندر تو کوئی نہیں ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب آج جمعے کے بعد کم از کم کے پی کی اسمبلی توڑنے کا اعلان ضرور کریں گے. اچھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پھر سے خان صاحب کو مذاکرات کی دعوت بھی دے رہی ہے. تو احسن اقبال صاحب نے یہ دعوت ایک بار پھر سے ہاتھ بڑھایا ہے، ہاتھ ایکسٹینڈ کیا. اپنا کیا کہا دیکھ لیجئے ذرا. کوئی بھی سیاستدان مذاکرات کا انکار نہیں کر سکتا،
اور ہم نے بھی ہمیشہ عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ وہ سیاست کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بجائے بات چیت کے ذریعے میز کے اوپر بیٹھ کے بات کریں. اس وقت انتشار کی نہیں، استحکام کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو اس وقت معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کر سکیں. تو جناب آپ نے گفتگو ملاحظہ کر لی، آپ اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ صاحب. السلام علیکم کائرہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کائرہ صاحب اب معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. ہم تو بعض اوقات یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ جو لوگ حکومت بحال رکھنا چاہتے تھے وہ اب تحلیل چاہتے ہیں، اور جو بچانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت نہ بچے. یہ ہو کیا رہا ہے سیاست میں، اور خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں؟ سر تھوڑا وضاحت فرما دیجئے، کون چاہتے تھے کہ حکومت تحلیل ہو جائے اور کون چاہتے تھے کہ بچی رہے؟ جی پہلے یہ چاہتے تھے نون لیگ والے کہ جناب سارا کچھ معاملہ نمٹ جائے. اب یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بچ جائے یہ سلسلہ، اور پھر تحریک انصاف والے چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو بچا لیا جائے. تو کافی کنفیوژن ہے. خیال ہے آپ پرسپیکٹو ذرا کریکٹ کیجئے. ہماری خواہش پی ڈی ایم کی، جماعتوں کی اور حکومتی جو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں ان کی خواہش تھی کہ اسمبلیاں چلیں، اسمبلیاں نہ توڑی جائیں، اسمبلی پہ کوئی حملہ نہ ہو. لیکن خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ دی تھی، وہ اعلان کرنے جا رہے تھے. اس سے پہلے ہم نے اسی مجبوری کے تحت جو صوبائی اسمبلی ہے اس سے کہا کہ چیف منسٹر اس سے اعتماد کا ووٹ لیں کہ ان کے پاس میجورٹی کی رائے بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ میجورٹی کی رائے نہیں رکھتے تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کریں. لہذا آج بھی ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں. انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اور ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. عدالت نے اس پہ انٹروینشن کر کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا ہے، ختم نہیں کیا. اور ڈیٹ 11 کی دی ہے. 11 کی ڈیٹ بہت لمبی ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ایک عدالتی پروسیس ہے. اس میں ہم نے پوزیشنیں نہیں بدلی. ہماری پوزیشن آج بھی وہی ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں، کیونکہ 2 دفعہ یہ ہو چکا، تیسری دفعہ بھی ہو تو پاکستان کے اس نظام میں تسلسل کا جو عمل ہے یہ آگے بڑھے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. پرویز الہی صاحب کو جانا ہے چلے جائیں گے، اسمبلی مدت پوری کرے گی. یہ ہماری ٹارگٹ ہے. ہم حکومتوں کے خلاف تو صحیح نہیں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ تاریخ آگے کو چلی گئی ہے، اس سے آپ کو کیا خدشات لگتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے؟ جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی بازگشت ہے اس وقت، اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں سر؟ دیکھیے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دانش میں یا گورنر صاحب کی دانش میں اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب اکثریت کی کمانڈ نہیں کرتے، وہ اکثریت کا اعتماد نہیں رکھتے. لہٰذا ایک ایسا شخص جس کو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے اور عدالت نے اعتماد کا ووٹ لینے کے عمل کو نہیں روکا، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے پہ اعتراض تھا. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے تو اس کا ڈٹرمینیشن تو خیر ووٹنگ سے ہوگا. تو یہ کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں ہونا چاہیے تھا. جس طرح کل پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں گئے کہ جی اس معاملے کو فوری طور پہ دیکھا جائے. ایک بینچ بنا، پھر دوبارہ بینچ توڑ کے دوسرا بینچ بنایا گیا. یہ کوئکلی ہوا، اسی دن سنا گیا، گھنٹے کا وقفہ ہوا، پھر سنا گیا اور اسٹے آرڈر جاری کیا گیا. یہ معاملہ اسی بات کا متقاضی تھا کہ اس کو فوری طور پہ سنا جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت وہ سننے کے بعد اگلے مہینے کی 11 تاریخ دے دینا کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اتنا ٹائم کیوں دیا گیا. عدالت اتنا اور کون سا اتنا اہم کام ہوگا، کون سا اتنا اہم ایشو ہوگا کہ جو پنجاب کے چیف ایگزیکٹو سے زیادہ ہو، اور ایک ایسا شخص جو ہماری دانش میں، اور اگر یہ درست ہو کہ ان کے پاس میجورٹی کا اعتماد نہ ہو تو پھر جو فیصلے کرے گا اس کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر لوگوں کے تحفظات ہیں کہ عدالت کو یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی عدالت کا اختیار ہے، اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر رہے. ظاہر اختیار ہے. تو قائرہ صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ڈیلے ہے اس کا بینیفیشری کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا سیاسی تجزیہ کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو پنجاب کا چیف منسٹر تھا اور پھر ہے، اور اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کہا کہ ہم اسمبلیاں تو توڑ دیں گے
لیکن خان صاحب کو جا کے سمجھاتے رہے کہ یہ نہ کریں. پھر انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی 90% یا 99% ارکان جو ہے پی ٹی آئی کے وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. پھر انہوں نے اسی انٹرویو میں کہا کہ میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا کہ 12 دن 13 دن کے بعد اسمبلی ڈیزالو کی جائے. انہوں نے کہا کہ 6 دن کے بعد ہی توڑنی ہے. اس شخص کا نام ہے چودھری پرویز الہی. سو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری تو وہ ہے. ان کی تو موجیں ہو گئیں. وہ تو اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے. پھر وہ چاہتے تھے کہ اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں ہے. پھر وہ کہتے تھے کہ 10-12 دن 15 دن کے بعد اسمبلیاں توڑیں گے. تو ان کی تو مراد بار آئی. سب سے بڑا تو بینیفیشری بھی وہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو. اچھا, ابھی یہ جو ہارس ٹریڈنگ کے الزامات ہیں اس پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے پرویز الہی صاحب پہ الزام لگایا کہ جی ان کے پاس بندے پورے نہیں ہیں تو وہ بندے خریدنے کی کوشش کریں. شاہ محمود قریشی صاحب نے الزام لگایا پیپلز پارٹی کی قیادت پر کہ جی وہ پنجاب میں ڈیرے ڈال کے لوگ خرید رہے ہیں. آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ ہو رہا ہے ایسا کچھ ایسا؟ میرا خیال ہے مجھے چھوڑیے, آپ ذرا خود اس چیز کا نا انالیسس کیا کیجیے. یہ سوال ان کے جو ہے نا یہ انتہائی فضول قسم کی گفتگو جو کی جاتی ہے کسی طرف سے بھی ہو اس کو ہوا دے دینا, اس کے اوپر میڈیا کے اندر ڈیبیٹ کراتے رہنا, یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے میری جانب سے. اس کے بعد درست ہو لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اپنا مائنڈ اپلائی کیا کریں آپ. مثلاً کلیئرٹی کے لیے آپ سے رابطہ کرنا یا سیاسی شخصیات سے بات کرنا ضروری ہے. سن لیجیے بھائی, میں آپ کو رائے دینے لگا ہوں. آپ کی غلطی کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں غلطی اس کے اوپر بھی میں اسی دور سے بات کروں گا جس طرح آپ مجھ سے بات کریں. جی جی. تو میری رائے ہے کہ آپ لوگوں کو کسی غلط بات کو, کسی کی گالی کو, کسی کے انتہائی فضول قسم کے کمنٹ کو ہوا نہیں دے دینی چاہیے. اس کے اوپر پہلے مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے. نون لیگ ایک طرف, کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 10 ممبر ہیں اور چودھری فواد صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 177 ممبر ہیں, 78 میں اسپیکر صاحب ہیں جی, اور یہ ہمارے پاس 188 ممبروں کا اعتماد حاصل ہے. اور ہم نے ریزولوشن کیا ہے کہ اتنے ممبر تھے, ہمارے پاس اجلاس ہوا ہے تو اتنے ممبر تھے. وہ بھائی تھے تو آپ سامنے لے آتے. اگر ان کے پاس ان کے ممبر موجود ہیں, ان کی میٹنگز میں موجود ہیں, پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود ہیں, تو زرداری صاحب نے کن بندوں کو خرید رکھا ہے؟ کون ہے خریدار, کون ہے بکا ہوا؟ یہ عمران خان کا مزاج ہے. وہ اپنے بندوں کو بھی گالیاں دیتا ہے, وہ ان کو بھی کہتا ہے کہ یہ بے ضمیر ہے, وہ ان کو بھی کہتا ہے کہ یہ بکنے والے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو خان صاحب کا کمال ہے, کہتے رہے. لیکن آپ ذرا خود سوچیں کہ اس بات کو ایک سوال کے رنگ میں اٹھائے جانا یہ مناسب نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو بندے موجود ہیں تو پھر خرید کون رہا؟ قاہرہ صاحب, یہ بات ایک جانب سے نہیں ہوئی, یہ بات آپ کے اتحادیوں کی جانب سے ہوئی ہے. میں نے پہلے حوالہ دی کس کا, بھی ہوئی ہے غلط ہے تو آپ بول دیں گے ایسا نہیں ہے. میں تو آپ کو کہوں گا آپ جو پرویز الہی صاحب ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آپ کے کنڈکٹ کے اوپر, آپ کے سوال کے اوپر بھی مجھے حق ہے کمنٹ کرنے کا, وہ بھی میں کروں گا نا. ہاں, رائے آپ بالکل دے سکتے ہیں, لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ پہلے اتحادیوں کو سمجھایا جائے کہ وہ بھی اس طرح کی بات نہ کریں. میں جو رائے مناسب سمجھتا ہوں وہی دیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جب فواد کہہ رہا ہے, مسلم لیگ پی ٹی آئی کاف اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس 188 ممبر پورے ہیں, تو پھر وہ کون سا ممبر ہے جو زرداری صاحب نے خرید کر رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اب آگے مجھے ایک چیز بتا دیجئے گا کہ یہ کاف لیگ یہ سوچ رہی ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ وہ مل کر لڑیں گے. 2023 میں کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا پوری اوور آل پی ڈی ایم اتحاد کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک ساتھ الیکشن میں اتریں گے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری قیادت سے فیصلے کرنے ہیں, میرے فیصلے نہیں ہیں. اور ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. جب وہ وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے. حالات کے مطابق پولیٹیکل فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں کچھ کہنا قابل اذان نہیں. چلے ٹھیک ہے, معاشی امور پہ بھی کچھ بات کریں گے. جو معاشی صورتحال کیا ہے, کیا اس کے لیے سوچا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب وزیر امور کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نہایت سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاہرہ صاحب, بات ہو رہی تھی اتحاد کے حوالے سے, تو آپ نے کہا کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اباؤٹ اٹ. لیکن کوئی ویسے تو ذہن میں تو ہوتا ہے, آپس میں ڈسکشن ہوتی ہیں, ظاہر ہے فیصلے تو قیادت کے لیے, لیکن قیادت پھر بھی پوچھتی ہے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بارے میں سوچا جا رہا ہے ابھی سے اس معاملے میں, کیونکہ تیاریاں تو پہلے سے ہوتی ہیں.
دیکھیے جی، آپشن کئی سوچے جاتے ہیں، یہ باتیں مسلسل ڈسکشن میں رہتی ہیں، لیکن میں اس چیز کے بارے میں ہاں یا نہ یا آپ کو رائے دے سکتا ہوں جس کے اوپر میری جماعت نے کوئی فیصلہ کر رکھا ہو۔ میں اپنی جماعت کے نظم کا پابند ہوں نا، اور نظم کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ بات آپ تک پہنچاؤں جس کا فیصلہ جماعت کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ نون لیگ ایک عرصے سے ماحول کی سازگاری کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے۔ ایاز صادق صاحب نے بھی ابھی حال ہی میں کہا کہ جنوری میں واپس آ جائیں گے۔ آپ نون لیگ کا حصہ نہیں ہیں لیکن کابینہ کا حصہ ضرور ہیں، تو کچھ آپ کے پاس کچھ اس سے حوالے سے اطلاعات ہیں موجود؟ میاں صاحب کی واپسی جو ہے یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کا ایشو ہے۔ ہاں یہ بات میں نے بھی سنی آپ کی طرح کہ ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب شاید جنوری کے اوائل میں یا مڈ سے پہلے تشریف لے آئیں، یہ سنا ہے۔ اور سیاسی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی پنجاب کی جو پولیٹکس ہے، ماحول سازگار ہے میاں صاحب کی واپسی کے لیے جس طرح سے نون لیگ چاہ رہی تھی؟ ہاں اگر تو میرا خیال ہے جی، میں ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا، میری اپنی رائے یقیناً ہے لیکن میں رائے دینا نہیں چاہتا۔ میری رائے اگر پازیٹیو ہو تو بھی، نیگیٹو ہو تو بھی، دونوں طرف سے یہ افیکٹ کرے گی، اس لیے میری رائے چھوڑی۔ اچھا چلیں، اب ذرا یہ بتا دیں کہ قاہرہ صاحب لوگ بہت پریشان ہیں۔ اپنے طور پہ کریں گے۔ ہاں مناسب بات ہے آپ کی۔ اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ اس وقت ملک بڑے مسائل کا شکار ہے، اور خاص طور پر ہم بات کریں ابھی آپ سے تو غریب پستے چلے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ، اکانومی کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، IMF کے ساتھ مذاکرات ابھی تعطل کا شکار ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وزیر خزانہ ہمارے قائل نہیں کر پا رہے IMF کو؟ IMF کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام آلریڈی چل رہا ہے جو 8 پروگرام ہے، 9 کے اوپر ڈسکشن ہونی ہے، اور اس کے لیے جو ان کی کنڈیشنلٹیز یا ان کے کوئی مسائل ہوتے ہیں وہ حل کر رہے ہیں، کچھ فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کا ایک مشن آنا ہے اور اس مشن کے ساتھ 9 جو پروگرام ہے وہ ڈسکس ہونا ہے۔ رہی بات اکانومی کی، ہاں اکانومی ایک مشکل صورتحال میں ہے، پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، تیل مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ اس میں مرکزی حکومت کا کیا رول ہے؟ مرکزی حکومت کی طرف سے اگر تو کوئی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہوں، یعنی بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، یعنی پاکستان کے اندر تیل اویلیبل نہیں ہے، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یعنی سپلائی سائڈ میں مستحکم نہ ہو، اگر گندم شارٹیج ہو، کچھ اس طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے عالمی منڈی میں چیزیں بہت مہنگی ہو گئی۔ آپ یورپ کی، آپ افریقہ کی، آپ ایشیا کی منڈیوں کو دیکھیں، آپ گلف جیسے ممالک جہاں کبھی ٹیکس نہیں ہوتا تھا وہاں دیکھیے ہر چیز پہ 15% ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ امریکہ میں چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی، تیل مہنگا، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، یورپ میں یہی صورتحال ہے۔ تو ہم تو ایک چھوٹی سی اکانومی ہے، اگر ورلڈ اکانومی میں سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے کہ ہم مہنگی چیزیں خریدیں، چیزوں کی قیمتیں چڑھ گئی، ہم مہنگی خرید کے عوام کو سستی دیں اور سبسڈیز دے دیں۔ سبسڈی کے لیے پاکستان کے خزانے میں اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور مزید قرض لینا پڑے گا، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس لیے لیکن قاہرہ صاحب آپ کے مخالفین اس چیز کو آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ جی حکومت میں آئے ہیں تو آپ کو ریلیف کسی نہ کسی طریقے سے دینا چاہیے تھا۔ دیکھیے وہ تو یہ کہتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں لے آنا نا، ہم نے پاکستان کی اور انٹرنیشنل اکانومی کے اندر سے اور ایسے فیصلے کر کے جس کے ذریعے پاکستان میں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہم لوگوں کو ریلیف دے سکے وہی فیصلے کرنے تھے۔ ہم نے کسان کو فوری طور پہ ریلیف دیا ہے تاکہ زرعی معیشت چلے گی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، کسان کو روزگار ملے گا، پاکستان کی 60-62% آبادی جو ہے اس کو روزگار ملے گا۔ ہم نے سستی کھاد، سستی بجلی، سستے ٹریکٹرز، یہ کچھ جتنی گنجائش تھی اکانومی کے اندر اس میں سے دی ہے۔ آپ نے، میں نے، اگر میں آپ کی جگہ بیٹھا ہوں اور صرف میں نے سوال کرنا ہو، اور یا میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں اور صرف میں نے اعتراض کرنا ہو، تو یہ بڑا سمپل کام ہے کہ جی کہیں سے بھی کرو، کچھ تو کرو، جس نے کرنا ہے نہیں اسے سر، پتا ہے۔
بحیثیت عوام ہم تو بھگتتے ہیں نا یہ چیزیں. اور قاہرہ صاحب یہ ہم سائڈ لیتے ہیں, آپ بھی عوامی, لیکن سر ایک چیز جسٹیفائبل نہیں ہوتی کہ 76 رکنی کابینہ موجود ہو اور دوسری طرف عوام صبر کر رہے ہیں. تو یہ بھی ذرا وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیے. آپ کہ آپ کی یہ بات بھی غلط ہے کہ کوئی 76 رکنی کابینہ نہیں ہے. آپ اپنی کریکشن کریں, یہ فگر بھی غلط ہے. سر نمبر بتا دیں, مجھے نمبر بتا دیں, آپ بتا دیں کتنی ہے. 43 یا 44 ہماری ڈویژنز ہیں, اتنے ہی ہمارے وزیر ہیں جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو تقریباً 23 وزیر. جاوید لطیف صاحب کے پاس بھی عہدہ نہیں ہے ابھی سر, ان کے پاس بھی منسٹری نہیں ہے ابھی, کوئی بے قلم ہے. سعد رفیق صاحب کے پاس 2 وزارتیں ہیں, اسحاق ڈار صاحب کے پاس 2 وزارتیں ہیں. کتنی گنوں گا میں؟ تو اس طرح بحث کریں گے, میں آپ کو 10 گنوا دوں گا. یہ مجھے آپ سے زیادہ چیزیں پتا ہے. صرف میں یہ گزارش مشیر سر کتنے ہیں؟ مشیر 5 ہیں, اور 5 آئین کے مطابق. اور معاونین خصوصی, اور معاونین خصوصی وزیر نہیں ہوتے. صرف آپ کی کریکشن یہ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ معاون وزیر نہیں ہوتے. بھائی میرا پتا تو آپ سن لیں نا, معاون خصوصی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے دوست بحث کرتے ہیں کہ جی دیکھیں کروڑوں روپے میں پڑتا ہے ایک بندہ, 3.25 لاکھ روپے ملتا ہے. 3.25 لاکھ روپے مجھے بطور ایڈوائزر کے, دفتر میرے لیے نیا نہیں بنا. مجھے جس گھر میں رہتا ہوں اس کا رینٹ دیتا ہوں, جو مجھے 1 لاکھ روپے سے زیادہ میری بجلی کا بل, گیس کا بل, میرا کچن, میرے گھر کا میری تنخواہ سے وہ نہیں چل پاتا. لیکن جو مجھے گاڑیاں ملتی ہیں یا مجھے دفتر ملا ہوا ہے, کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی گئی, وہی گاڑیاں جو آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہیں, وہی دفاتر جو گورنمنٹ کے پاس ہیں. اسی طرح جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم سے بھی کم, اور جو ممبران اسمبلی اسپیشل اسسٹنٹ بنتے ہیں یا ایون وزیر بنتے ہیں, یہ پہلے آپ لوگ چیک کیجئے. اگر کوئی ممبر سر بس ایک چیز مجھے بتا دیں, یہ میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں, بتا نہیں رہا, ایجوکیٹ کر رہا ہوں آپ. جی کیجئے کریں بتائیں. اور وہ یہ ہے کہ جو ایم این اے ہوتا ہے, جب وہ ایم این اے کے طور پہ اپنا منتھلی بل ڈرا کرتا ہے تو وہ بطور وزیر سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے. یہ کریکٹ کیجیے اور یہ چیک کیجیے. اچھا بس ایک چیز مجھے بتا دیجیے سر, مجھے بس ایک چیز بتا دیں کہ اس وقت بس ایک چیز کی ہاں یا نام ہے کہ اس وقت جو 18ویں ترمیم کے مطابق 11% کا فارمولا طے کیا گیا تھا, اسی فارمولے کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے وزراء ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی آئین کے اندر جتنے وزیر درج ہیں, ایک وزیر اس سے فالتو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. آپ زمان قاہرہ صاحب, وزیر امور کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ونس اگین بڑے اہم معاملات ہیں, اور خاص طور پر قافلی کے اب جو نمبر ہے, یعنی کہ جو 10 ارکان ہیں, ان کا بڑا اہم کردار اس سارے معاملے میں ہوگا, اعتماد کے ووٹ لینے کے معاملے میں. اور کون کس طرف جائے گا, کس کا ٹلٹ کس طرف ہے, یہ دیکھنا بھی باقی ہے بیکاز ٹائم ہے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے اس سے متعلق, پہلے آپ کو آج کی گفتگو ان کی سنواتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے جو 10 اراکین ہیں ان میں ایک تو چوئی صاحب خود ہیں, باقی کو 5-6 کے بڑے قریبی عزیز و کرم میں سے بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اعتماد کا ووٹ ہوگا, یہ تو اسی دن فیصلہ جو ہے یہاں ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو چودھری شجاعت صاحب کے زیر اثر ثابت ہوں گے. ہم پر امید ہیں جس طریقے سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ لوگ رابطوں میں آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا, بہتر. اچھا جی, اب اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل علی آغا صاحب, بڑے سینئر رہنما ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت پہلے ہمیں سٹیٹس ذرا کلیئر کیجئے گا کہ آپ سیکرٹری جنرل تھے, لیکن آپ کی چودھری شجاعت صاحب نے رکنیت بھی معطل کر دی اور ممبرشپ بھی اس سے بھی وہ ہٹا دیا. تو اس وقت سٹیٹس کیا ہے آپ کا, آپ ہیں پارٹی کا حصہ؟ دیکھیں یہ وہ لوگ جو مجھے نکال رہے ہیں جو خود جولائی سے فارغ ہو چکے ہیں. سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو ہے مرکزی مجلس عاملہ نے ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے, یہ ان کے پاس عہدے نہیں ہیں, یہ مجھے کیا فارغ کریں گے؟ ارے سر کہاں سے, وہ تو آپ نے باہر آ کے بات کی تھی کہ ہم پارٹی کو ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو آئسولیٹ کر دیا جائے, لیکن اس کے بعد وہاں پر سینٹرل ورکنگ پارٹی نے تو اعتماد کا اظہار کیا تھا ان پہ
اسی وجہ سے قطعی طور پہ نہیں جی. سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو اوریجنل سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس نے ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہوا ہے. میں وثوق سے کہہ رہا ہوں. اچھا، یعنی کہ پھر اس وقت جب آپ ہم سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو ق لیگ کا سیکرٹری جنرل پڑھا اور سمجھا جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں جنرل سیکرٹری ہوں پاکستان مسلم لیگ پنجاب کا. ابھی اس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا تھا جس پہ اسٹے دے دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے. سینٹرل باڈی کا الیکشن کا شیڈیول جاری ہو چکا تھا، الیکشن کمیشن نے اس کو اسٹے کر دیا ایز اٹ از. یہ نہ کسی کو رکھ سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں، نہ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے. آل رائٹ. تو ابھی یہ جو الیکشن کمیشن اور جا رہے ہیں یہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس کہ آپ کا سینیٹرشپ بھی ختم کی جائے، تو اس میں یہ بات ان کی نہیں بنے گی آپ کی نظر میں؟ یہ ان آتھورائز ایک لیٹر لکھا ہے اور لیٹر انہوں نے مجھے لکھا ہے بقول ان کے، اور وہ برائے اطلاع انہوں نے چیئرمین کو بھی بھیجا ہے اور چیئرمین سینٹ کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی. اور جہاں پہ اگر وہ چیلنج ہو گیا تو ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ آپ نے اپنی حد تک کلیئر کر دیا. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ لینے کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو ووٹوں کے حوالے سے جو نمبرز گیم چل رہی ہے، تو آپ کو پتا ہے ایک ایک ووٹ کی بڑی اہمیت ہے. تو اس وقت ق لیگ کے ووٹ آپ کو کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہمارے 10 کے 10 ووٹ انشاءاللہ چودھری پرویز الہی کو جائیں گے. طارق بشیر چیمہ کون ہوتا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ہماری پارٹی کے متعلق بات کرے اور صوبائی پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے متعلق بات کرے؟ اچھا، تو ان کی بات کی کوئی وقت نہیں آپ کی نظر میں؟ اچھا، تو پھر آپ کو یہ عدم اعتماد کا معاملہ، ان کی خواہش ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل اپنے پکوڑے تل رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. اچھا، لیکن بہرحال عہدہ تو ہے ان کے پاس، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی نہیں ہے. اب یہ بتائیے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس عہدہ ہے؟ بھائی وہ کہتے ہیں کہ عہدہ ہے، میں ڈیسائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. اچھا چلیں جی، آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عدم اعتماد کا معاملہ ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو گیون ڈیٹ ہے اور خاص طور پر جو یقین دہانی کروائی گئی ہے عدالت میں، اس کے آس پاس ہی حل ہو جائے گا یا اس سے آگے جا کے اسمبلیوں کی تحلیل تک بھی بات ہوگی؟ عدالت نے 11 جنوری سماعت کے لیے مقرر کی ہے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کوئی پابندی نہیں لگائی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر آئینی ہوگا کہ ہم ان کے اختیار کو اور ان کی جو اپنا اختیار ہے اس کے اندر ہم کو مداخلت کریں. لیکن تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں ابھی اسی ٹائم کے دوران. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنا حاضری پوری کر کے ہم اعتماد کا ووٹ لیں. آل رائٹ. اچھا، اب ذرا یہ بتائیے گا کہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اسمبلیوں کی تحلیل آپ کو جنوری میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا یہ معاملہ تھوڑا آگے جا سکتا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب کے فیصلے پہ. وہ جیسا کہیں گے اعتماد کا ووٹ ہونے کے بعد جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، یعنی کہ آپ کا اور خان صاحب کا یہ اتحاد یہ چلے گا آگے بھی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا؟ یقیناً چلے گا. اور وہ جو بات ہو رہی تھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کہ آگے آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کچھ نشستیں ان کے اوپر وہ کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں آپ کے سامنے، وہ کتنی نشستیں ہوں گی کامل علی آغا صاحب؟ دیکھیں، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کام جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے اور وہ وقت لگتا ہے ان فیصلوں پہ، کیونکہ ایک معاملہ ہوتا ہے جو ہماری سیٹیں ہیں ان کے اوپر ان کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، جو ان کی سیٹیں ہیں جن کے اوپر وہ جیتے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، اور جو نون لیگ اور دوسری جماعتوں کی سیٹیں ہیں ان کے اوپر ہم سیٹ ٹو سیٹ ڈسکشن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کہاں کس کے پاس کینڈیڈیٹ اچھا ہے اور وہ جیتنے والا ہے، پاس ہے، ذرائع بھی اس کے پاس ہیں، اس کی پاسٹ ہسٹری بھی بہتر ہے.
جس کا کینڈیڈیٹ یہ ساری صلاحیتیں رکھتا ہوگا کہ وہ الیکشن جیتے، اس کے حق میں انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اور یہ آگے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، خان صاحب نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ کوشش ہوگی کہ ایک نشان پر الیکشن لڑیں، یہ ایک بڑی بات ہے کیونکہ قافلے کے انضمام کی باتیں آپ کو یاد ہے کہ آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی کی جا رہی تھیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں جی، ہماری اپنی پارٹی اپنی پارٹی جو ہے وہ اپنا تشخص جو ہے وہ قائم رکھے گی، اور انضمام والا معاملہ قطعی طور پہ نہ کبھی زیر غور ہے، نہ کبھی رہا ہے۔ اچھا، ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تشخص برقرار رکھیں گے، دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں جیسا خان صاحب کہیں گے ویسا کریں گے، تضاد نہیں ہے ان دونوں باتوں میں؟ وہ ہمارا الائنس ہے میرے بھائی، الائنس ایسے ہی ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ، ظاہر ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ الائنسز کے اندر ہوتی ہے میرے بھائی، یہ بات تو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، سوال کرنا ظاہر ہے کہ حق ہے میرا۔ اب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ بات ہو رہی ہے ضمیروں کے جاگنے کی، اور آپ بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں، اکثر کسی بھی وجہ سے لوگوں کے ضمیر جاگ سکتے ہیں، تو ایسے کوئی خدشات تو نہیں ہے پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے آپ کو کہ کہیں عدم اعتماد کا وقت ہے اور ظاہر نمبرز پورے کرنے اور ایسے میں کچھ لوگ ادھر کے ادھر ہو جائیں؟ ضمیر ان کے جاگتے ہیں جو کرپٹ لوگوں کے پاس ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے ضمیر جاگتے ہیں، اور وہ پھر اپنی پارٹی کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آتے ہیں۔ ہماری جماعت میں اور پی ٹی آئی کے اندر ایسا کوئی شخص نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ ایماندار، دیانتدار اور باصلاحیت اور بڑی زیرک قیادت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کمیٹڈ ہیں۔ اچھا، اور یہ نون لیگ کی جانب سے کوئی کامل علی آغا صاحب کوئی رابطے ہو رہے ہوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ جب بھی جیسے ہی پرویز الہی صاحب کی جانب سے وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا جنرل باجوہ صاحب کی سپورٹ سے متعلق، تو اس وقت کئی صحافی، کئی یوٹیوبرز ٹویٹر پر ادھر ادھر کافی تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہو سکتا ہے پرویز الہی ادھر سے ہی نون لیگ کے سائڈ سے، پی ڈی ایف کی سائڈ سے وزیر اعلیٰ نہ بن جائیں، تو وہاں سے کوئی رابطے وغیرہ تو نہیں ہو رہے؟ ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہے جی، ہماری جماعت اور ہماری قیادت کی پالیسی اپنی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت اور جماعت کی پالیسی اپنی ہے، ہم اپنی پالیسی پہ قائم ہیں، وہ اپنی پالیسیوں پہ قائم ہے، اور ہمارا آپس میں اتحاد ہے ملک کی اقتصادیات، معاشیات اور ملک کے ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اندر بہتری لانے کے لیے، ملک کے اندر جو مہنگائی کے خاتمے کے لیے، اور ملک کے اندر جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم بالکل یکجان ہیں، اور ضمیر جاگیں گے نون لیگ والوں کے، کیونکہ نون لیگ کے لوگ جو ہے اپنی قیادت کی کرپشن سے بہت تنگ ہیں، اور وہ لوگ پبلک کے اندر پبلک کو فیس نہیں کر پا رہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ان کی اس وقت جماعت ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسری جماعت میں شامل ہو، اور آئندہ الیکشن ان کی ٹکٹ پہ لڑیں۔ اچھا، آپ تو اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب ہیں، لیکن پرویز الہی صاحب نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا موقف اپنایا تھا وہ ذرا سنواتے ہیں، پھر آپ سے اس پہ بات کریں گے۔ اچھا جی، تو سن لیا آپ نے کامل علی آغا صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تحلیل ہو جائے گی، خان صاحب جیسے کہیں گے۔ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ دشمن جو مرضی کر لیں یہ حکومت قائم رہے گی، یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے دشمن کی خواہش کے اوپر تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ ہاں، ہمارے لائی ہیں عمران خان صاحب، ان کا فیصلہ اسمبلیوں کی تحلیل کے متعلق جو ہوگا ہم اس کی پابندی کریں گے۔ اوکے، لیکن اچھا یہ اٹ از آل ویری کنفیوزنگ۔ کامل علی آغا صاحب، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ویسے ہماری سیاست میں ہو کیا رہا ہے کہ پہلے خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی تحلیل ہو جائیں، پھر خان صاحب نے چاہا تو دوسروں نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے،
پھر اب وہ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندہ ان کے پاس اپنا کوئی نہیں ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا کوئی کیا چاہ رہا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا؟ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی، وہ سمجھ آنے میں وقت لگتا ہے نا جی. میں نے آپ کو جو بات کی ہے وہ یہی کہی ہے کہ دشمنوں کے کہنے پہ جو ہے وہ ہم حکومت نہیں ختم ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور اچھا ہماری حکومت قائم رہے گی. اچھا، اب زرداری صاحب کے بارے میں بتا دیں، وہ بھی ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں اور ان کی جوڑ توڑ کی صلاحیتوں کا زمانہ موترف ہے، تو کہیں کوئی خطرہ وغیرہ تو نہیں ہے ادھر سے؟ نہیں، قطعی طور پہ وہ کیا خطرہ شامل ہوں گے. یہ ساری گھسی پٹی پالیسی ہیں. اب لوگ جو ہیں پیسے لے کے اپنے زمین نہیں بیچتے. لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، جو اس کا ساتھ چھوڑے گا اس کی